بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآنی گرامر کے سبق نمبر 12 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے فعل ماضی بعید، جسے انگریزی زبان میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کہا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سبق توجہ سے سن لیں اور فعل ماضی بعید کی گردان سمجھ لیں تو آپ اس کی پہچان کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور بیسیوں عربی الفاظ اور جملوں کا ترجمہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم فعل ماضی بعید کی تعریف، بنانے کا طریقہ اور مثال بیان کریں گے، پھر اس کی مکمل گردان آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پھر قرآن مجید سے اس کی مختلف مثالیں ذکر کریں گے۔ آئیے کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم بات بالخصوص عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ کے سامنے چند اشعار لکھے ہوئے ہیں، ان کو اچھی طرح ازبر کر لیں۔ عربی زمانوں یعنی عربک ٹینسز کی تعریف کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اشعار سماعت کیجیے۔ وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی آتا استقبال ہے۔ استقبال یعنی مستقبل۔ فعل اپنا نام وہ پا جائے گا، اس کے اندر جو زمانہ آئے گا، جمع جس میں حال و استقبال ہو، وہ مضارع ہوتا ہے اے صاحبو۔ ان ضروری قاعدوں کو یاد کر اور خدا کی یاد سے دل شاد کر۔ فعل ماضی بعید کی تعریف: وہ کام جو دور کے گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو۔ یہ بھی یاد رہے کہ بعید کا لفظی مطلب ہے دور۔ فعل ماضی بعید کے بنانے کا طریقہ: فعل ماضی مطلق کے شروع میں کانا لگانے سے بنتا ہے۔ کانا کا لفظ بھی فعل ماضی کے الفاظ کے بدلنے کے ساتھ بدلتا ہے۔ فعل ماضی بعید کی مثال دیکھیے: کانا عاملا، اس نے عمل کیا تھا یا وہ عمل کر چکا تھا۔ عاملا فعل ماضی مطلق یعنی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ ماضی مطلق سے مراد ایسا ماضی ہے جس میں دوری اور نزدیکی کا اعتبار نہ ہو۔ عاملا کا مطلب ہے اس نے عمل کیا۔ جب اس کے شروع میں کانا کا لفظ آیا تو یہ فعل ماضی بعید یعنی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں تبدیل ہو گیا اور اس کا مطلب یوں ہو گیا: اس نے عمل کیا تھا یا وہ عمل کر چکا تھا۔ پہلے آپ فعل ماضی مطلق یعنی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی گردان سماعت کیجئے تاکہ سبق نمبر 8 کا اعادہ اور تکرار ہو جائے۔ کاتابا، لکھا اس ایک مرد نے۔ کاتابا، لکھا ان دو مردوں نے۔ کاتابو، لکھا ان سب مردوں نے۔ کاتابت، لکھا اس ایک عورت نے۔ کاتابتا، لکھا ان دو عورتوں نے۔ کتبنا، لکھا ان سب عورتوں نے۔ کتبتا، لکھا تو ایک مرد نے۔ کتبتما، لکھا تم دو مردوں نے۔ کتبتم، لکھا تم سب مردوں نے۔ کتبتی، لکھا تو ایک عورت نے۔ کتبتما، لکھا تم دو عورتوں نے۔ کتبتنا، لکھا تم سب عورتوں نے۔ کتبتو، لکھا میں نے۔ کتبنا، لکھا ہم نے۔ فعل ماضی مطلق کی مزید تفصیل جاننے کے لیے ہمارے چینل رمز قرآن کی پلے لسٹ ایزی قرآنک گرامر میں سبق نمبر 8 سماعت کر لیجئے۔ فعل ماضی بعید کی گردان: فعل ماضی بعید کی گردان سماعت کیجئے اور ساتھ یہ بھی غور کیجئے کہ فعل ماضی مطلق کی گردان کے ساتھ ساتھ کانا کی گردان بھی چل رہی ہے۔ کانا کتابا، کانا کتابا، کانو کتابو، کانت کتبت، کانتا کتبتا، کننا کتبنا، کنتا کتبتا، کنتما کتبتما، کنتم کتبتم، کنتی کتبتی، کنتما کتبتما، کنتن کتبتن، کنتو کتبتو، کننا کتبنا۔ اب ہم فعل ماضی بعید کی گردان ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کانا کتابا، لکھا تھا اس ایک مرد نے۔ کانا کتابا، لکھا تھا ان دو مردوں نے۔ کانو کتابو، لکھا تھا ان سب مردوں نے۔ کانت کتبت، لکھا تھا اس ایک عورت نے۔
کانتا کاتبتا لکھا تھا ان دو عورتوں نے، کننا کتبنا لکھا تھا ان سب عورتوں نے، کنتا کتبتا لکھا تھا تو ایک مرد نے، کنتما کتبتما لکھا تھا تم دو مردوں نے، کنتم کتبتم لکھا تھا تم سب مردوں نے، کنتی کتبتی لکھا تھا تو ایک عورت نے، کنتما کتبتما لکھا تھا تم دو عورتوں نے، کنتن کتبتن لکھا تھا تم سب عورتوں نے، کنتو کتبتو لکھا تھا میں نے، کننا کتبنا لکھا تھا ہم نے۔ ہماری تحقیق کے مطابق قرآن مجید میں فعل ماضی بعید کی صرف 2 مثالیں موجود ہیں، اگرچہ ماضی بعید کی مزید مثالیں بھی ہیں، مگر ان مثالوں سے پہلے ان یعنی اگر کا لفظ مذکور ہے، جس کے باعث وہ مثالیں شرطیہ جملوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ہم یہاں آپ کے سامنے وہ 2 مثالیں بعینہ ہی یعنی ایز اٹ از اور دیگر 2 مثالیں مفہوماً پیش کر رہے ہیں تاکہ فعل ماضی بعید کی مزید تفہیم ہو سکے۔ سورۃ القمر آیت نمبر 14 میں ہے، کانا کفیرا کفر کیا گیا تھا وہ ایک مرد۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 15 میں ہے، کانو عاہدو عہد کر چکے تھے وہ سب مرد۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 106 میں ہے، کنتا جئتا آیا تھا تو ایک مرد۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 41 میں ہے، کنتم آمنتم ایمان لائے تھے تم سب مرد۔ الحمدللہ آج آپ نے فعل ماضی بعید کی گردان سیکھی اور اس کی مختلف مثالیں سمجھیں۔ آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آج کا سبق مزید اچھی طرح سنیں، سمجھیں، دہرائیں، ازبر کریں اور پھر ماضی مطلق کے 10 الفاظ سے فعل ماضی بعید بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے محبت کرنے، اس کا ادب و احترام کرنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔